السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل سے اگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم اور دلچسپ اور پراسرار گزارشات کے ساتھ. ناظرین، میرے ایک دوست ہیں میاں عابد صاحب، بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں. اور آج سے یہ 15-16 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس دفتر تشریف لائے تو میں ان دنوں نوائے وقت میں ہوتا تھا. تو میرے مطلب محلے دار بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تشریف لائے تو بڑے پریشان، کہنے لگے کہ یار وہ گڑیا تو بہت معاملہ خراب ہو گیا ہے، کسی سیانے کو دکھانا پڑے گا. میں نے کہا یار کچھ بتاؤ تو اسے ہوا کیا ہے. تو میاں صاحب کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے آج. شام کے بعد کمرہ بند کر لیتی ہے اور پتہ نہیں اندر کیا اس نے عجیب و غریب موم بتیاں جلائی ہوتی ہیں. کہیں کوئی نیلے رنگ کا کاغذ لگایا ہوا ہے، کہیں سرخ رنگ کا لگایا ہوا ہے، اور یہ اور وہ. تو کل کہنے لگا، میں زیادہ نوٹس نہ لیتا لیکن کل صبح سے اس کی آنکھوں اتنی بری کیفیت ہے کہ خدا کی پناہی، ایسے لگتا ہے جیسے آنکھیں جل گئی ہیں اتنے. اور میں لے کے گیا ہوں ڈاکٹر کے پاس. اس نے کہا خدا کے لیے اس نے ایک ہمیں دیا ہے آنکھوں پہ وہ باندھنے والا بڑا سا پٹا، اور کہا کہ اس کو نا یہ لگا دیا کرو آنکھوں پہ، اس کو آرام کراؤ، اس کو سو جائے، بس لیٹ جائے. اور کچھ ٹرنکلائزر ساتھ دے دیے ہیں. میں نے کہا یار اس میں سیانے بانے. کہتا نہیں یار تمہیں پتہ نہیں یار، ہمارے خاندان میں بڑا حسد ہے. اس نے چونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میٹرک میں بھی اور ایف ایس سی میں بھی بہت اچھی پوزیشن لی ہے، تو وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ اور وہ. خیر میں ان کے ساتھ گھر گیا. میں نے کہا یار ایک مرتبہ مجھے دیکھ تو لینے دو. گھر گیا تو میں نے دیکھا بچی کے کمرے میں نیلے رنگ کی لائٹ جل رہی ہے، ایک طرف سرخ رنگ کی. اس نے اللہ جانے کہاں سے بلب لا کے لگائے ہوئے تھے. اور وہ تو خیر میں جلا کے دیکھے تو پتہ لگا نا. اس وقت تو ایک بہت سا موٹی سی موم بتی جل رہی تھی. شام 7-8 بجے کا وقت تھا، اور جناب وہ اس کی وہ وہاں پڑی ہوئی تھی، اور اوپر ایک سفید کاغذ میں ایک کالے رنگ کا گول دائرہ لگا ہوا تھا. میں فوراً سمجھ گیا. میں نے کہا یہ مراقبہ کر رہی ہے. اس طرح کے مراقبے، یہ جو 50-50 60-60 روپے کے ان دنوں کتابیں تھی. اور میں نے اس کی جو میز دیکھی تو اس پہ ایسی 8-10 کتابیں کے ڈھیر بھی لگے ہوئے تھے. خیر میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اور بچی کو سمجھایا. میں نے کہا بیٹا اس طرح تو نہیں نا کچھ، یہ اگر ان مراقبوں سے یا موم بتی پہ آنکھیں گاڑنے سے یا کالا یا سرخ رنگ کا دائرہ لگانے سے یا نیلی لائٹ لگانے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو کب کے ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے میرا بیٹا اس چکر میں نہ پڑو، محنت کرو، تم لائق اسٹوڈنٹ ہو. اللہ نے کیا بچی نے بات مان لی اور کچھ معاملات بہتر ہو گئے. ناظرین، ای سی پی کا ایک پرسرار پہلو جو ہے نا وہ یہ ہے جس میں مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی، حادثات کی کسی فرد کو پیشی خبر ہو جاتی ہے. میں اس کیفیت کو روحانی پیش ادراک کہتا ہوں. یہ ادراک یا پیش خبری مختلف حوالوں سے ہوتی ہے، مثلا خوابوں سے، رویا سے، کشف سے، مختلف پراسرار آوازوں سے. کئی مجھے لوگوں نے میرے ساتھ تجربات کیے کہ ان کو پراسرار آوازیں آتی ہیں. لوگ تو ان کو پھر بیچاروں کو نفسیاتی مریض یا پاگل ہی بنا دیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ صداقت بھی ہوتی ہے. جسمانی یا ذہنی کرب اور بے قراری سے. اچھا، خواب کو تو آپ کو نا ہزاروں سالوں سے مستقبل کی واقعات و حادثات کی پیشگی اطلاع کے ذریعے میں سمجھا جاتا ہے. ہم اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کرتے ہیں، جس میں انہوں نے مصر میں ہونے والی بھیانک قحط سالی کی خبر اصل واقعہ سے 7 سال قبل بادشاہ مصر کے خواب میں ہوئی تھی. شاہ مصر کو اپنے ملک سے آپ کو تو پھوٹنے والے قحط کی پیشگی اطلاع کیوں ملی؟ پھر اس نے ان سے آپ کو پھر جیل سے رہا کیا عزت کے ساتھ. اچھا 1971 میں جب پاکستان 2 لخت ہوا تو میں اس وقت یہ آرمی میں جا چکا تھا. تو یہ ایک بڑا عظیم المیہ تھا. لاکھوں خاندان اجڑ گئے تھے، انسان خاک و خون میں غلطاں، اور بہت لوگوں نے اس کو محسوس کیا. آپ کو میں ایک عجیب و غریب بات بتاؤں. اگر آپ اس دور کے اخبارات دیکھیں، خاص طور سے نا اس زمانے کا امروز اور وہ ہوتا تھا جو کوہستان اور یہ نوائے وقت، ان تینوں اخبارات میں
ایک ایک یعنی ایک انہوں نے اخبار کا حصہ مخصوص کیا ہوتا تھا، جو بزرگ تھے 47 کے، ان کو خواب آ رہے تھے پہلے سے ہی کہ ملک ٹوٹنے والا ہے اور یہ اس طرح بڑا قتل عام ہوگا، ہم آپس میں لڑیں گے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے ناظرین کہ صدر کینیڈی جو تھا نا امریکہ کا، اس سے لوگ بہت محبت کرتے، وہ بڑا مطلب ایک طرح ابراہیم لنکن کے بعد اتنا پاپولر صدر نہیں انہیں ملا۔ کینیڈی کے قتل کو ای ایس پی کے ذریعے کئی امریکن شہریوں نے پہلے سے جان لیا تھا، اور انہوں نے اس کی اطلاعات دیں۔ انہوں نے ایف بی آئی کو، مقامی پولیس کو، جہاں وہ جو ذرائع کسی کے پاس تھے، وہ تو خیر بڑا مطلب پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے، انہوں نے اس کی اطلاعات دیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ باتیں ماننے والی تو نہیں تھی کہ کسی کے خواب کے پیچھے۔ کہا جاتا ہے جو ان کے قتل کی رپورٹ چھپی اس میں کہ ان لوگوں کی طرف دی گئی اطلاعات کی بنیاد پہ ان کی سیکورٹی ڈبل کی گئی تھی، اس کے باوجود حادثہ ہو گیا۔ آپ کو پتا اپنے قتل سے ایک روز پہلے جو روم کا ڈکٹیٹر تھا نا، جولیس سیزر، اس بھی فلمیں میں بنی ہوئی ہیں، نے خواب میں خود کو آسمان کی طرف لے جایا جاتے ہوئے دیکھا، جہاں دیوتا جوپیٹر نے اسے خوش آمدید کہا، جبکہ اس کی بیوی ملکہ کالپورینیا نے خواب میں اپنے شوہر کو لہو لعان حالت میں اپنی آغوش میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے، آپ اگر چاہیں تو جو یہ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہٹلر جو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہٹلر بھی بہت بڑا سائنسدان تھا۔ میں کبھی ایک دوسری ہم جو سیریز شروع کر رہے ہیں اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا بلا تھی کہ اس نے تو 1930 میں آپ کے یہ ہارپ شارپ جو ہیں یہ شروع کروا دیے تھے، اور اس نے ویل آئل کے استعمال سے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور یو ایل ایف کا تصور یو ایف او کا تصور جو ہے سب سے پہلے ہٹلر نے دیا تھا۔ بڑی بلا تھی یہ چیز، یہ تو اب ظاہر ہے ون سائیڈڈ ہسٹری ہے، تو جو مرضی آپ اسے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ہٹلر کا جو موت میں تھا بہت قریبی ہملر، مطلب جو اس کا نام تھا، ہٹلر کے بہت قریبی موت میں کا نام تھا ویلہلم وولف۔ یہ کمال کا اس بندے کا کہ مطلب لاشعوری طاقتیں اللہ نے اس کو دی ہوئی تھیں، اور ای ایس پی کے متعلق وہ جو پیش گوئی کر دیتا تھا نا، وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ ہٹلر 7 مئی 1945 سے پہلے پراسرار حالت میں فوت ہو جائے گا۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ خود کو گولی مار لے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہٹلر کا بہت خوف بھی لوگوں کو ہوتا تھا۔ اچھا، 30 اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کر لی، اس کی موت آج تک مہمہ بنی ہوئی ہے۔ تاریخ میں ہمیں کئی ایسی ناظرین مثالیں ملتی ہیں جہاں بعض افراد نے موت کی صحیح تاریخ اور وقت کے متعلق پیشگی اطلاع حاصل کی ہے۔ میں آپ کو ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ارشد صاحب جو تھے، میں آدھا نام، یہ ہماری ایکٹرس نہیں جو بشرا انصاری اور ان کی سسٹر بھی ایکٹرس ہیں، ان کے والد تھے ارشد صاحب، تو وہ بہت کمال کے رائٹر بھی تھے۔ میری ان کے ساتھ یاد اللہ ان کی زندگی کے آخری حصے میں ہوئی۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کے حوالے سے نا میں پھر ان سے ملنے کا، اور شخصیات پہ لکھی تھی، اور بڑی متنازع کتاب ہے۔ وہ قدرت اللہ شہاب کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ میں واقعہ آپ کو ان کی زبانی سناتا ہوں۔ خیال رکھیں کہ ارشد صاحب جو تھے نا وہ سیکولر تھے، وہ مانتے نہیں تھا، تھیسٹ قسم کے بندے تھے، بڑے ترقی پسند اور یہ اور وہ۔ اور قدرت اللہ شہاب کو ان سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے بندوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ ایک دن کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب مجھے جب کوئی بات ایسی اپنے روحانی تجربے کی بتاتے تھے تو میں اسے کہتا تھا یار پہلے میں جن دہا پھر میں مناں گا، چڑیل دہا پھر میں مناں گا۔ کہتے ہیں ایک دن میں دفتر سے میں نے چھٹی کی ہوئی تھی تو مجھے فون آیا قدرت اللہ شہاب کا گھر۔ اس نے کہا ارشد جس کنڈیشن میں بھی ہو نا فوراً میرے پاس پہنچو۔ کہتا میں پہنچ گیا، میرا تو افسر تھا
ویسے بھی اور میں جونیئر ہونے کے باوجود ہماری دوستی کمال کی پہنچی ہوئی تھی. کہنے لگا میں دفتر اس کے پہنچا تو قدرت اللہ شہاب مرحوم نے اپنے مطلب دروازے کی کنڈی لگا لی, یعنی کوئی اندر نہ آئے, اور کہنے لگا اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا. حیران, کہنا میں بڑا پریشان, یار یہ کیا ہوا. جب کہتے ہیں وہ, اور اس میں عجیب و غریب ایک کیفیت طاری ہوگی. کہنے لگا اے ارشد, آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں پھر بات, اس کے بعد مان لینا جن کو نہیں مانتے. کہنے لگا مجھے اپنی موت کے وقت کا علم ہو گیا ہے. ارشد صاحب کا کہنا ہے قدرت اللہ شہاب نے اس کو کاغذ پہ لکھ کر دیا کہ فلاں دن اتنے بجے میری موت فلاں جگہ ہوگی, اور مجھے کہا کہ جس دن میری موت کی اطلاع ملے نا تم اس دن اس کاغذ کو کھولنا, اس کو پڑھنا. کہنے لگا میں نے وہاں تو کہہ دیا, میں نے کہا پاگل ہے, گھر جا کے میں نے پڑھ بھی لیا, لیکن پھر بھی میں نے اپنی بات سنبھال لیا. قدرت اللہ شہاب ریٹائر ہو گئے, لندن چلے گئے. ان کی ڈیتھ لندن میں ہوئی تھی, اور ایگزیکٹ وہی دن تھا, ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا جو انہوں نے کاغذ میں لکھا تھا. ارشد صاحب نے کہا کہ ساگر صاحب تو بعد میں نماز پڑھنی شروع کر دیتی جائے. بڑے بڑے اللہ والے. اچھا میرے ساتھ جب میں نے شروع کیا تو کچھ لوگ سعودی عرب سے, کوئی کینیڈا سے, پاکستان سے بھی ایک دو میرے ساتھ اپنی کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں اس حوالے سے. میں ابھی وہ اس کی فہرست بنا رہا ہوں. آپ بھی کوئی آپ کا تجربہ ہو تو اس پہ شیئر کریں یہ ٹیلی پیتھی کے سلسلے کا. تو میں پھر ہم انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے بات کریں گے, اچھا جی, ای ایس پی کا جو محقق ایک تھے فرانسیسی ڈاکٹر چارلس رشٹ, انہوں نے اپنے ایک طالب علم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اسکول کے زمانے میں خواب دیکھا جس میں اس نے اپنی لوح مزار دیکھی جس پر موت کی تاریخ 9 جنوری 1883 درج تھی. یہ خواب اس لڑکے نے 1813 میں دیکھا, ٹھیک 70 سال بعد 9 جنوری 1883 کو اس کی وفات ہوئی. ایک فرانسیسی ڈاکٹر گستاف گیلی کا ایک مریض تھا جس نے موت سے 8 دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ فلاں دن آدھی رات کو مر جائے گا. ٹھیک اس روز نصف شب کے وقت اس شخص نے اپنے بستر میں پہلو بدلا. دیوار پر آویزہ گھڑیال نے 12 بجاتی سوئیوں کی طرف اشارہ کیا اور مر گیا. یہ تمام واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ نے اس سلسلے میں ایک فلم سیریز دیکھی, 3 میرے خیال سیریز کی فلمیں ہیں جس میں وہ لڑکیوں کو پہلے سے حادثے کا علم ہو جاتا ہے, اور لیکن وہ اس کو روک نہیں پاتی. وہ آسمانی پنگھوڑے کا بھی جس میں, اور پھر جب وہ جو ٹکر لگتی ہے ٹرکوں کی, اس طرح جو آگ لگتی ہے, اس کو سب علم پہلے ہو جاتا ہے لیکن روک نہیں پاتی, وہ بتا دیتی ہے, بھاگتی ہے, گھبراتی ہے. اور یہ سچا واقعہ ہے, کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے. اچھا یہ رابرٹ موس کا شمار امریکی آئین کے مصنفوں میں ہوتا ہے. وہ ایک جہازرہ کمپنی کا ایجنٹ تھا. جب کمپنی کا جہاز میری لینڈ میں پہنچا تو اس نے خواب دیکھا کہ جہاز کی آمد کی خوشی میں گولہ چھوڑا گیا ہے, جو اسے آ کر لگا وہ مر گیا. خواب دیکھا اس نے خواب اپنے دوست سے بیان کیا جس جہاز کے کپتان سے. اس نے کہا یار تم پاگل ہو گئے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو. اگلے روز اس جہاز پر سوار ہونے سے اس نے انکار کر دیا, لیکن جہاز کے کپتان کے کہنے پہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گیا. توپوں کی سلامی کے سگنل سے پہلے فائرنگ کی حدود سے نکلنے کی کوشش کی. اس دوران کپتان کی ناک پر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. کپتان نے مکھی اڑانے کے لیے ہاتھ بلند کیا, جسے جہاز رانوں نے سلامی کا سگنل سمجھا اور گولہ داغ دیا. مورد ہلاک ہو گیا. قدرتی آفات کے متعلق ای ایس پی خوابوں وغیرہ کے ذریعے پیش ادراک کی متعدد مثالیں ملتی ہیں. 1902 میں جے ڈبلیو ڈون نے خواب میں دیکھا ویسٹ انڈیز کے جزیرہ مارٹینک میں ہے, جہاں ماؤنٹ پیلی سے آتش فشاں لاوا پھوٹ پڑتا ہے. ہزاروں افراد اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتے ہیں. بعد میں اخباروں کے ذریعے اس خواب کی تصدیق ہو گئی. 1970 میں
مشرقی پاکستان میں سمندری طوفان کے ساتھ میں آ کے ہزاروں افراد ہلاک اور بے گھر ہوتے، اور اصل میں یہی واقعہ جو ہے نا وہ پاکستان سے، مغربی پاکستان سے نفرت کی بنیاد بنا تھا، جس کی بنیاد پہ پھر پاکستان ہی ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس ہوشربا تباہی کے بارے میں متعدد افراد کو واضح اشارے مل چکے تھے۔ کئی لوگوں نے خواب میں کئی ماہ قبل اس تباہی کی وارننگ وصول کی تھی، لیکن قدرت کی طرف سے ہونا وہ کے رہتا ہے۔ اب بات یہ ہے نا، انہوں نے تو اپنی باتیں اپنے اخبارات کے ذریعے پہنچا دی تھی، لوگوں نے اس کو پاگل پن سمجھا ہوگا، تو کون عمل کرتا؟ اچھا جی، 1967 میں نفسی ادراک رکھنے والے ایک برطانوی آلن ہنچر نے ایک خواب میں دیکھا کہ نکوسیا یعنی قبرص میں ایک جیٹ طیارے کو حادثہ پیش آیا جس میں 124 افراد ہلاک ہوئے۔ چند ہفتے بعد نکوسیا میں ایک طیارے کو واقعی حادثہ پیش آیا، اس میں سوار 124 افراد موقع پر مارے گئے۔ برطانیہ کے عظیم الشان بحری جہاز ٹائٹینک کی تو کہانی آپ کو معلوم ہی ہے نا۔ 1912 میں اس کی بربادی کے متعلق کئی افراد نے پیش گوئیاں کی تھی۔ یہ جہاز ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، ایک آئس برگ سے ٹکرا کے ڈوب گیا، اس میں سوار افراد بھی ہلاک ہو گئے، لیکن اس کے متعلق دلچسپ ترین پیش گوئی ایک ناول ٹائٹن کی تباہی میں کی گئی۔ یہ ناول 1898 میں ٹائٹینک کے تیار ہونے سے 13 سال قبل لکھا گیا تھا، جس میں خیالی جہاز کی تباہی کا حال بیان کیا گیا، وہ اصلی ٹائٹینک سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ مثلا تو نے ایک زبردست آئس برگ سے ٹکرا کے تباہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، عام طور پہ اگر کسی شخص کے دل میں ESP کی بدولت پیش آنے والے کسی خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو ایک کیفیت شعوری آگہی کی سطح تک نہیں پہنچتی۔ بہت سے لوگ بغیر کسی وجہ کے محض ذہنی اور روحانی اضطراب یا اندرونی خوف یا غالبانہ وارننگ کی بنا پر کسی ایسی ٹرین یا طیارے کی محفوظ شدہ نشست کینسل کروا دیتے ہیں جس کی قسمت میں حادثے کا شکار ہونا لکھا ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی جان بچ جاتی ہے۔ عالمگیر وباؤں، آفتوں اور عالمگیر جنگوں کی پیش گوئی کے سلسلے میں ESP کو مؤثر ذریعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر اس قسم کی کسی جنگی آفت میں کسی کے عزیز کو حادثہ پیش آنے والا ہو تو پھر اس عزیز کی مصیبت یا ابتلا کی حد تک ESP اشارہ موصول ہوتا ہے۔ اچھا جی، میرا اصل میں آپ کو بتانے کا مطلب اس طرح تو میں تو آپ کو سینکڑوں مثالیں اس کی دے دوں گا کہ ESP کے ذریعے کیا کیا کچھ ہوا، لیکن دجالی جو ہے نا جی، یہ پراسرار جو دنیا، وہ ایسی صلاحیتوں کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو مزید جلا دینے کے لیے، مزید ان کو ابھارنے کے لیے، خاص طور سے KGB اور اب CIA، اس نے ان لوگوں کو بڑی بڑی تنخواہوں پہ ملازم رکھا ہوتا ہے، جو آنے والے واقعات کی پہلے سے نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی FBI کا ایک ایسا ہی ESP کا ماہر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو حادثہ ہونے کے بعد پورا حادثہ جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے کہ یہاں آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اور انگلی سے اشارہ کرتا ہے، ادھر سے حملہ آور آیا تھا، ادھر یہ تھا، ادھر، اور 100% ایسا ہی ہوا ہوتا ہے، اور یہ سچی کہانی پہ، یہ سچے واقعے پہ اپنی فلم ہوتی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو صحرا میں نشاندہی کرتے ہیں پانی کو، ان کے پاس ایک سٹک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، اس طرح تیل کے چشموں کی نشاندہی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ سب ESP کی کرامات ہیں، آپ اس کو ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کو ESP کہہ لیں، آپ اس کو صلاحیت کو پاکستان میں جن لوگوں کو یہ تھوڑی بہت حاصل ہو جاتی ہے، وہ پیر اور بابے بن کے دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ امریکہ اور برطانیہ کے وہ جادوگر جو دیواریں چین کے اندر سے گزر جاتے ہیں اور جو سمندر پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہاں پر لائے جائیں، کیونکہ وہ ڈیموگرافی کا استعمال سے اور اپنی آپ کو مسخر کر کے اس طرح کے چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کے ذہنی تسخیر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو یہاں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیں تو میرے جیسے 150 جاہل تو ضرور ان کو تسلیم کر لیں گے۔
ناظرین یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، میں آپ کو ابھی تھوڑے سے واقعات سنا رہا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح دجالی دنیا اس کا استعمال کرتی ہے، جو ان کے یہ فری میسنز ہیں، جو ان کے یہ ایلومنائٹی ہیں، یہ دوسرے ان کے جو مختلف بنے ہوئے ہیں مراکز وغیرہ، ان میں کس طرح یہ اپلائی کیا جاتا ہے اور ملکوں کو کس طرح اس سے مسخر کیا جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ میرا آفیشیل چینل ہے، درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، احباب میں اس کی تشہیر کریں، اور میرے اس سفر میں، سچ کے سفر میں میرے ساتھی بنیں، تاکہ ہم پاکستانیوں کو، معصوم پاکستانیوں کو بتا سکیں کہ ہم کس دجالی سسٹم کا شکار ہیں، اور اللہ نے اس سے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہم کو بتایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا شکریہ۔